بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھا کر جاؤ۔ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ حب نبیکم وحب اہل بیتہا وقراءۃ القرآن۔ یہ 3 چیزیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حب نبیکم کہ اپنے نبی کی محبت سکھا کر جاؤ، وحب اہل بیتہا اور اہل بیت کی محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اور نمبر 3 پہ فرمایا وقراءۃ القرآن کہ اپنی اولادوں کو قرآن پاک سکھاؤ۔ تو ایک بات جو بڑے دنوں سے میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی، یقیناً آپ سب بھی اس سے واقف ہیں کہ ہمارا بچہ اگر مدرسے میں جاتا ہے، مدرسے میں جانے والا بچہ مدرسہ یا مسجد میں جاتا ہے تو وہ اپنا قرآن پاک سینے سے لگا کر جاتا ہے۔ اب یہ دوسری طرف یہ بچہ جو سکول کی طرف جاتا ہے، یہ بچہ جو سکول کی طرف جاتا ہے، یہ اپنا علم اپنی کتابوں کو یہ اپنی پیٹھ کے پیچھے لگا کر جاتا ہے، اپنی پیٹھ کے پیچھے لگا کر جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علم جو یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ علم اس کے پیٹھ کے پیچھے ہے، تو مرنے کے بعد یہ علم بھی پیچھے ہی رہ جائے گا۔ اور اگر سکول ہم سیکھتے ہیں تو اس تصویر کو بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں دیکھیں کہ کیسے سیاست دانوں کے استقبال کے لیے نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کیا گیا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیا سکول میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو سیاست دانوں کے استقبال کے لیے کھڑا کیا جائے؟ تو یقیناً ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ علم جو سکول میں ہمیں سکھایا جاتا ہے، یہ دنیاوی تعلیم جس کو سیکھنے کے لیے ہم جاتے ہیں، تو اس کی کتابیں وہ ہماری پیٹھ کے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا علم جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اب دوسری طرف یہ بچہ جو مسجد میں یا مدرسے میں قرآن پاک یا قاعدہ سپارہ لے کر وہ علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، تو یہ اس کو اپنے سینے سے لگا کر آتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ علم پیچھے نہیں بلکہ یہ آگے جائے گا۔ اسی لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ محبوب علیہ السلام کی محبت، اور نمبر 2 پہ اہل بیت کی محبت، نمبر 3 پہ قراءۃ القرآن، قرآن سکھاؤ۔ اور اگر ہم قرآن سکھائیں گے تو ہماری یہ اولادیں، ہمارے یہ بچے قرآن سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، تو ان سب کا اجر و ثواب ہم سب کو بھی عطا کیا جائے گا۔ تو اب یہ آپ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اپنی اولادوں کو آپ نے دین کا حافظ بنانا ہے، یا دین کا عالم بنانا ہے، یا قاری قرآن بنانا ہے، یا اپنے بچوں کو سکول میں بھیج کر دنیاوی اور فحاشی کے کلچروں کو آپ نے عام کرنا ہے۔ یہ اب آپ پر اس بات کی وضاحت ہے، اور یہ علم انسان جب تک سیکھتا ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر سے دین اسلام سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیں کس طرح یہ ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھنے والے یہ بچے، بچھی ہوئی یہ چٹائیاں، بکھرے ہوئے اس فرش پر یہ پڑھنے والے یہ بچے
ان بچوں نے ہی اس دین اسلام کے درخت کو، اس دین اسلام کے اس پودے کو اسی طرح شاد و آباد رکھنا ہے۔ بظاہر تو یہ دیکھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن اصل میں یہی ہماری بنیاد ہے۔ تو جی محترم، آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے یہاں ان بکھرے ہوئے فرش پر کھڑے ہیں، اور یہ اتنی صبح سویرے جاگ جاتے ہیں کہ شاید ہی کہ ہم بھی اتنی جلدی نہ جاگ جاتے ہیں۔ یہ گھر سے نکلتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے بچوں کو اس دین اسلام کی تعلیم کے لیے اپنے گھروں سے روانہ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے دیکھیں نظم و ضبط کے ساتھ سبق اپنا پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے، ہم پر یہ فرض واجب بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اور بیٹی، اصل زیور بیٹی کا علم ہے، اور اگر ایک گھر میں ایک بیٹی اگر علم والی ہوگی، اگر ایک بیٹی کو علم سکھا دیا جائے گا تو وہ اصل میں ایک بیٹی کو نہیں بلکہ اس کی ساری نسلوں میں وہ علم کا خون جو ہے وہ رچ بس جائے گا۔ تو دیکھیں، یہ مدرسے میں آنے والا بچہ اپنے سینے سے قرآن لگا کر آتا ہے، اور یہ اسکول میں جانے والا بچہ اپنی پیٹھ کے پیچھے کتابیں لے کر جاتا ہے، اپنی پیٹھ کے پیچھے کتابیں لے کر جاتا ہے۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ علم پیچھے رہ جائے گا، اس کا فائدہ آخرت میں قبر میں نہیں ہوگا۔ دنیا میں رہ کر انسان جو پڑھتا ہے، پھر اس کو ایسے فحاشی والے کلچرز بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، نوجوان بیٹیاں سیاستدانوں کے استقبال کے لیے لائنوں میں کھڑی کی گئی ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی ویورز، آپ بتائیے، لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ کیسی ویڈیو لگی، اور اس کو ہماری اس فریدی چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ اور ہم آپ سب کے لیے اچھی اچھی ویڈیو اسلام کے متعلق، اسلامی چینل ہے اور اس حساب سے ہم اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔